پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب نے صوبے کے سرکاری محکمہ صحت میں دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے دعوے کے ساتھ غریب مریضوں کو دی جانے والی صحت کارڈ کی عوامی سہولت کو نئے مالی سال سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ حالیہ بارشوں میں لاہور کا ایک سرکاری ہسپتال تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے، جو پنجاب کی شہزادی وزیر اعلیٰ مریم صفدر کی صوبے میں محکمہ صحت میں طوفانی ترقی کا مستند ثبوت ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی یہ فوٹیج آپ ہماری اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا، وہ صحت کی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جبکہ پنجاب میں پاک پٹن کے سرکاری ہسپتال میں طبی سہولیات کے فقدان اور بد انتظامی کے نتیجے میں بیک وقت 20 بچے موت کے منہ میں چلے گئے، اور سندھ میں بین الاقوامی معیار کی مفت طبی سہولیات کے باوجود رکن سندھ اسمبلی نعیم کھرل کو بیرون ملک علاج کے لیے 7 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی خصوصی امداد سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکس کی رقم سے منظور کر لی گئی۔ اس قومی معاشی بحران کے دور میں حکومتی جماعت کے سربراہ بلاول زرداری اور ان کی جماعت کے ارکان اسمبلی اور وزراء اور مشیر اور معاون خصوصی، جو خود کھرب اور ارب پتی ہیں، اپنے صحت کے ناکافی نظام پر اپنے رکن سندھ اسمبلی کے علاج کے لیے 7 کروڑ روپے کی رقم کی یہ معمولی امداد اپنی مدد آپ کے تحت یہ رقم کیوں نہیں دی جا سکی؟ پھر کیا نعیم کھرل خود مالی طور پر اتنے گرے پڑے اور گئے گزرے تھے کہ 2 کروڑ روپے کی رقم وہ اپنی جیب سے اپنی صحت اور بیماری کے لیے خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ ایک طرف سندھ میں سول اسپتال میرپور خاص میں عالیان بر وقت ہنگامی طبی امداد کی عدم فراہمی پر ڈپٹی کمشنر کی تحقیقاتی کمیٹی بھی عالیان کی FIR ہسپتال کی انتظامیہ کے خلاف اب تک درج نہ کروا سکی، اور متوفی عالیان کے ورثاء انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ لیکن تاحال محکمہ صحت سندھ کی جانب سے پکے کے ڈاکو کی صورت میں اس ہسپتال کے ڈان شیر محمد چانیوں کو معطل کر کے ان کے خلاف تحقیقات کے آغاز کا حکم بھی اب تک جاری نہیں ہو سکا ہے۔ یہ دوہرا معیار سندھ کے عوام کے ساتھ کیا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود فرما لیں۔ جبکہ ہسپتال میں کروڑوں روپے کی جدید طبی مشینیں،
کئی سال کے باوجود تاحال فعال نہیں ہو سکی ہیں اور کروڑوں روپے کی ادویہ بجٹ کے باوجود عالیان کو سخت زخمی حالت میں ہنگامی طبی امداد کے بجائے لیاقت کالج آف ہیلتھ سائنسز جام شوروں کے لیے ریفر کرنے کے بعد جاں بلب مریض کو سول اسپتال میرپور خاص کی انتظامیہ ایمبولینس تک فراہم نہ کر سکی اور عالیان بغیر کسی ہنگامی طبی امداد کے موت کے منہ میں چلا گیا۔ ہسپتال کے فرش شناس ملازمین کے مطابق سول اسپتال میرپور خاص کا شعبہ حادثات شیر محمد چانیوں جیسے کرپٹ ترین مافیا کی وجہ سے روز مریضوں کو لمس منتقل کرنے کا مرکز بن چکا ہے اور جاں بلب مریض لمس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے سائیں سرکار کی محکمہ صحت سندھ میں وہ مفت طبی سہولیات کہ ایک طرف رکن سندھ اسمبلی بیرون ملک علاج کے لیے کروڑوں روپے کی رقم قومی خزانے سے حاصل کر کے جاتا ہے اور دوسری طرف سندھ کے وہ عوام جو اس حکومت کو بار بار بناتے ہیں وہ بغیر طبی امداد کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں صوبائی دارالحکومت کراچی کے سرکاری ملازمین کا سندھ سروسز اسپتال کراچی کورونا 19 کی عالمی وبا سے تاحال کھلی کرپشن اور لاقانونیت کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ اب تو بدعنوانی کی انتہا کا یہ حال ہے کہ 2013 میں خلاف قانون نگراں حکومت کے دور میں ڈیزیز کوٹے پر بھرتی ہونے والے پیرامیڈیکل ٹیوٹر وہاب اللہ یوسفانی عملی طور پر مذکورہ اسپتال کے ڈیفیکٹو ایم ایس کا عہدہ دھڑلے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ ان کی غیر قانونی اور خلاف قانون بھرتی ہونے والا وہاب اللہ یوسفانی 2013 میں پیرامیڈیکل ٹیوٹر سے اچانک نگراں وزیر اعلیٰ کی خلاف قانون سمری پر سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹ آفیسر کی اسامی پر گریڈ 14 میں ڈیزیز کوٹے میں دیے گئے رولز کے برعکس ایک ہی روز میں ڈیزیز کوٹے کی کمیٹی کو بائی پاس کر کے ناقابل ترقی اور ناقابل منتقلی اسامی پر بھرتی کیا گیا۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر مذکورہ اسامی پر بھرتی کے لیے جو تعلیمی اسناد جمع کرائی گئیں وہ بھی جعلی اور متعلقہ ادارے سے تاحال اس کی کوئی تصدیق نہیں کرائی گئی ہے اور بجٹ اکاؤنٹ افسر کی حیثیت سے سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہاب اللہ یوسفانی نے ایک روز بھی ڈیوٹی نہیں کی، بلکہ اس دوران اس نے سول اسپتال کے سابق ریٹائر افسر ڈاکٹر خلیل پٹھان کی مبینہ ملی بھگت سے ایک بوگس کمپنی کے ذریعے ہسپتال کے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا چونا لگایا، جس کے بعد سابق طاقتور سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہ نے وہاب اللہ یوسفانی کو رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی سخت سزا دی۔ ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ طویل عرصے تک مذکورہ سزا ختم کرانے میں ناکام رہا، لیکن بعد ازاں محکمہ صحت میں لاکھوں روپے کی رشوت طلب کرنے کی شناخت رکھنے والے معروف اخبار کے عارضی ملازم صحافی کے ذریعے انہوں نے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر عثمان چاچڑ کو بلیک میل کر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹو رپورٹ کی سزا سے باہر آ کر دوبارہ اپنی پوسٹنگ سول اسپتال میں کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس صحافی سے انہوں نے یہ کام اپنی مستقل کرپشن میں ان کی شراکت داری کے معاہدے سے شروع کیا۔
اس جعلی اور غیر قانونی سرکاری ملازمت کی ہوش ربا اجمالی تفصیل کی مزید تحقیق خیز رپورٹ انشاءاللہ بدھ کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔